مثال کے طور پر ایک عمل میں نے ذکر کیا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو دسترخوان بچھا کر کے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، وہ لوگ جو کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ پونچھوں سمیت دھوتے، ایسے نہیں. بعض لوگ ہاتھ دھلاتے ہیں دسترخوان پر تو ہاتھ دھونے والے ایسے ہاتھ دھوتے. کھانے سے پہلے ہاتھ پونچھوں سمیت دھونا، دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھانا، اور کھانے کا کوئی دانہ یا ریزہ گر جائے اسے اٹھا کر کے کھا لینا، یہ روزی کی برکت کا سبب. آپ اہتمام کر کے دیکھیں، آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ جس دن سے آپ نے اس کا اہتمام شروع کیا اس دن سے آپ کے دسترخوان پر کبھی بے برکتی نہیں ہوگی، کوئی محرومی نہیں ہوگی. گھر کے ہر فرد کو اس بات کی تاکید، ہم کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوتے ہیں یہ صفائی کے لیے نہیں دھوتے. ہمارا ہاتھ صاف ستھرا رہتا ہے، ہاتھ ہمارا صاف ستھرا رہتا ہے. ہم کھانے کے لیے وہ ہاتھ ہم کھانے میں بھی ڈال سکتے ہیں، پانی میں بھی ڈال سکتے ہیں. ہاتھ ایسا نہیں ہے کہ کھانا یا پانی خراب ہو جائے گا، لیکن دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھے تو ہاتھ دھونا سنت ہے. ہم سنت کی ادائیگی کی نیت سے ہاتھ دھوتے. ہم اس لیے ہاتھ نہیں دھوتے کہ ہمارا ہاتھ گندا ہے، کھانے لائق نہیں ہے، اس لیے ہاتھ نہیں دھوتے، بلکہ سنت سمجھ کر کے ہاتھ دھوتے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب دسترخوان پر بیٹھو کھانے کے لیے تو بعض لوگوں کا جب ہاتھ دھلا بولے ابھی مسجد سے آ رہا ہوں، یعنی میں مسجد گیا تھا، وضو کیا تھا، میرا ہاتھ صاف ستھرا ہے. اس شخص کو یہ نہیں معلوم کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا صاف صفائی کے لیے نہیں بلکہ سنت کی ادائیگی کے لیے ہوتا ہے. اس لیے کھانے سے پہلے ہاتھ ہر حال میں دھونا چاہیے اور پونچھوں سمیت دھونا چاہیے، اور ہاتھ پوچھنا نہیں چاہیے. کھانا کھا لو اور پھر کھانا کھانے کے بعد ہاتھ پونچھوں سمیت دھو کر کے ہاتھ پوچھو. آدمی یہ عمل اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراخی عطا فرماتے. آدمی جو کماتا ہے اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو طے کر لے کہ میں اتنا اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا. ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑی رقم صدقہ کرو، لیکن اپنا معمول بناؤ کہ میں جو کماؤں گا چاہے وہ میری ضرورت کے لیے کافی ہو اور چاہے میری ضرورت کے لیے نہ کافی ہو، لیکن میں اس میں سے 1%، آدھا فیصد، 0.5%، 2%، 5%، 10% اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا. لوگوں نے اپنا تجربہ لکھا ہے کہ تنخواہ 3,000 تھی، تنخواہ 10,000 تھی، تنخواہ 20,000، 30,000 تھی، 50,000 تھی، لیکن ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی. تنخواہ کم تھی تو بھی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی، اور تنخواہ بڑی تھی تو بھی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی. مہینے کے آخر میں تنگی اور پریشانی شروع ہو جاتی تھی. کسی اہل دل نے بتایا کہ تم اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے طے کر لو کہ جو میں کماؤں گا اس میں سے اتنا اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا. تنگی ہو تو بھی صدقہ کرنے کا. 3,000 کمایا، 100 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. حالانکہ 3,000 روپیہ میری اور میرے بچوں کی ضرورت کے لیے ناکافی ہے، لیکن 100 روپیہ یا 50 روپیہ طے کر دیا کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا. تنگی ایسے بھی ہے اور تنگی دینے کے بعد بھی بظاہر نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کر کے دیکھو، جب آپ اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے لگو گے تو اللہ پاک پھر جو برکتیں عطا فرمائیں گے تم اندازہ نہیں کر سکتے. چاہے بظاہر آمدنی کم نظر آئے گی لیکن ہماری ساری ضرورت پوری ہوگی، ہمیں تنگی اور پریشانی نہیں رہے گی، دل کو گھبراہٹ نہیں رہے گی، بے چینی نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ کیسے ضرورت پوری کر دیں گے، وہ رزاق ہے. اس لیے چھوٹے چھوٹے کام ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سبب بنایا ہے، ذریعہ بنایا ہے روزی کی تنگی اور روزی کی فراخی کا۔ صبح سویرے اٹھنا روزی کی برکت کا سبب ہے، دسترخوان بچھا کر کے ہاتھ دھو کر اللہ کا نام لے کر کے کھانا روزی کی برکت کا سبب ہے، اپنی آمدنی میں سے کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا یہ روزی کی برکت کا سبب ہے۔ ہم ان اعمال کو اختیار تو کر کے دیکھیں۔ اور بے برکتی کے بھی حدیث پاک میں آتا ہے، ہم تو جو بالغ لوگ ہیں انہیں روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے معاملے میں کشادگی کرنا سال بھر رزق میں خیر و برکت کا سبب ہوتا ہے۔ تو اس دن اپنا دسترخوان بڑا رکھنا چاہیے، دسترخوان کشادہ رکھنا چاہیے، اپنے اہل و عیال پر اس دن کھانے پینے کے معاملے میں کشادگی کی راہ اختیار کرنا چاہیے۔ تجربہ ہے لوگوں کا، تجربہ ہے لوگوں کا، کتنے لوگوں نے، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور عظیم المرتبت ولی اور بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرا یہ تجربہ ہے کہ 10 محرم الحرام عاشورہ کے دن رزق میں اپنے دسترخوان میں کشادگی سال بھر کشادگی کا سبب ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنا تجربہ ذکر کیا ہے، بڑے بڑے علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ افتاء میں کورس میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے رد المختار، اس کتاب میں کئی علماء کے متعلق لکھا ہے کہ کسی کا 10 سال کا تجربہ ہے، کسی کا 20 سال کا تجربہ ہے، کسی کا 30 سال کا تجربہ ہے کہ عاشورہ محرم کو رزق میں اہل و عیال پر کھانے میں پینے میں کشادگی سال بھر رزق میں خیر و برکت کا سبب ہوتا ہے۔ تو یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھے، اور ایک روزہ نہیں 2 روزہ رکھے، 9-10 کا روزہ رکھے یا 10 اور 11 کا روزہ رکھے۔ امت